اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے 9 ذی الحجہ. اب یہ 9 ہے، 9 ذی الحج کا، 9ویں ذی الحج کا نہیں فرمایا، ذی الحج کے 9، 9 ذی الحجہ 9 ذی الحج کا، ویوم عاشوراء اور 10ویں محرم کا، اور ہر مہینے میں سے 3 روزے، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے. یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو 9 ذی الحجہ ہے نا، یہ اس سے بہت سارے لوگوں نے تو یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ 9 بمعنی تاسع کے ہے، 9 بمعنی تاسع کے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے علاوہ دوسری حدیث میں جو آیا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، تو یوم عرفہ 9ویں کو ہوتا ہے، لہذا یہ 9 بمعنی تاسع ہے. اس سے مراد وہی روزہ ہے جو یوم عرفہ کا روزہ، باقی اس کے علاوہ روزہ نہیں. لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے ہیں، 9 کے 9 دن روزے رکھے. تو 9 ذی الحج کا مطلب ذی الحج میں 9 روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ 9 روزے رکھتے تھے، ایک مفہوم یہ ہے کہ 9ویں کا روزہ رکھتے تھے. اور 9ویں کے روزے والا جو مفہوم ہے وہ اس تقویت پکڑتا ہے صوم یوم عرفہ سے یا صیام یوم عرفہ سے، کہ یوم عرفہ بھی چونکہ 9ویں کو ہوتا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. لیکن دوسرا مفہوم بھی بعید نہیں ہے، دوسرا ناممکن، دوسرا مفہوم بھی درست ہے. لہذا جن لوگوں نے دوسرا مفہوم لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 9 کے 9 دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش ہے تو نفلی روزے جو رکھ سکے وہ رکھے. 9 دن کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو رکھے. یہ ذی الحج کے 9 دن. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذی الحجہ فرمایا ہے، اس سے مراد اگر 9ویں بھی ہو تو باقی 8 دن بھی اس لیے بہتر ہے ان میں روزہ رکھنا کہ یہ افضل ایام الدنیا ہے، یہ دنیا کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے. تو عام دنوں میں روزہ رکھنا، ایک روزہ جو اللہ کے لیے رکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روزہ اگر اللہ کے لیے رکھا ہو تو اس روزے کا ثواب پتہ کتنا؟ یہ عام روزہ، کسی نے عام نفلی روزہ رکھا، اس میں فرضی روزے کی بھی بات نہیں اور افضل دنوں کے روزے کی بھی بات نہیں. یہ عام روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے ایک روزہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا. ایک روزے سے عام روزہ رکھا تو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری مل گئی. اللہ! تو جس نے افضل دنوں کا روزہ رکھا پھر اس کو کیا ملے گا؟ افضل ایام الدنیا کا روزہ رکھا پھر اس کو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کے 9 روزے اگر کوئی رکھ سکے تو اس کو رکھنے چاہیے، اور نہ رکھ سکے تو کم از کم 9ویں کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ یوم عرفہ بھی ہے، اور پھر اس میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کنفیوژن اور بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یوم عرفہ مکہ مکرمہ والا یا یوم عرفہ یہاں پاکستان والا، کیونکہ وہاں کے اور یہاں کے یوم عرفہ میں فرق ہوتا ہے. وہ 1 دن پہلے، بعد کا 2 دن پہلے ہو سکتا، اور ہمارا جو ہے وہ 1 دن بعد یا بعد کا 2 دن بعد ہو سکتا ہے. تو یوم عرفہ کون سا؟ کیونکہ عرفہ کا یوم تو اسی کو کہیں گے نا جہاں حج ہو رہا ہے، تو حج یوم عرفہ کو ہوتا ہے. لہذا جس دن حج ہو رہا ہے اسی دن ہم روزہ رکھیں، چاہے ہمارے پاس 7 تاریخ ہو چاہے 8 تاریخ ہو، تو یوم عرفہ کا تو روزہ ہو. یہ ہے، یہ بعض لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کرتے. تو بھائی بات یہ ہے
تو پھر تو رمضان کے روزے بھی ہمیں سعودیہ کے اوقات کے مطابق رکھنے پڑیں گے، پھر تو ہمیں نمازیں بھی انہی کے اوقات کے مطابق پڑھنی پڑیں گی۔ ایک وقت جب طے ہو گیا، اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جائیں۔ آج تو کمیونیکیشن اتنی ہے، ذرائع ابلاغ اتنے سریع ہیں، اتنے تیز ہیں کہ وہ آپ کو فوراً خبر دے دیتے ہیں کہ وہاں کا یوم عرفہ ہو گیا، آپ کا اگلے دن ہے، پوری دنیا کے آپ کو حالات معلوم ہو جاتے۔ تو ذرا خیال کیجئے، تصور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خبریں کتنی دور کب پہنچتی تھی۔ تو مدینہ کے اندر ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر جب یوم عرفہ ہوتا ہے تو مدینے والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یوم عرفہ کب ہوا۔ انہوں نے اپنا چاند دیکھنا ہے، کیونکہ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لوگ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چاند نہیں نظر آیا مدینے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید نہیں کرنی، روزہ رکھ لو 30واں۔ سب نے روزہ رکھ لیا۔ ظہر کے قریب آئے لوگ، انہوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے چاند دیکھا ہے تو سب کو آپ نے فرمایا روزہ کھول دو، کیونکہ عید پڑھنے کا ٹائم گزر چکا تھا، عید اگلے دن پڑی، لیکن روزہ کھول دو کیونکہ چاند نظر آ گیا۔ اب وہ چاند کتنی دور نظر آیا تھا، 2 میل 4 میل 6 میل، تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چاند کہاں نظر آیا اور کہاں نظر نہیں آیا۔ لوگ اپنے اپنے چاند کے حساب سے رکھتے تھے۔ تو مدینہ کے اندر تاریخ اور ہو سکتی ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر تاریخ اور ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب تو صرف سعودی عرب کی تاریخ اور ہوتی ہے، وہاں تو قریب قریب بستیوں کی تاریخ اور ہو سکتی تھی۔ لہذا یوم عرفہ کا روزہ اگر مدینے والوں نے رکھنا ہے تو وہ مکے کی تاریخ کا انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے مکے میں تاریخ کب 9 ہو رہی ہے، کب یوم عرفہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کنفیوژن میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی رویت ہے، ان کی اپنی رویت ہے۔ ہاں اگر پوری دنیا یہ قرار دے لے کہ سعودی عرب کی رویت کو پوری دنیا کی رویت قرار دے دیا جائے، اگر علماء یہ فتویٰ دے سکیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جانا ہے، لیکن اس میں 15-20 سال ابھی لگیں گے، 15-20 سال ابھی لگیں گے، ہمارے فوت ہو جانے کے بعد شاید یہ ہو، لیکن یہ ہو جانا اس کے دلائل الگ ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ اس وقت رویت اپنی اپنی ہے، اور ہمارے ملک کی رویت ہماری ہے، ان کی رویت ان کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر بستی کی رویت اپنی ہوتی تھی۔ اس لیے اس پاکستان کی بستی کی جو رویت ہے وہ قرار پائے گی ہمارے یوم عرفہ کو مقرر کرنے کے لیے، اور جس نے 9 تاریخ، جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہوگی وہی یوم عرفہ ہوگا، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا 9 ذی الحجہ کہ آپ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، تو وہ وہی یوم عرفہ ہے۔ لہذا ایک کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور وہ اسی دن ہے جس دن ہماری 9 تاریخ ہوگی انشاءاللہ، 9 ذی الحج ہو۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ تو 9 کے 9 روزے رکھ لے، اس میں پھر وہ والا یوم عرفہ بھی آ جائے گا جو سعودی عرب والا یوم عرفہ ہے، وہ بھی آ جائے گا، اور جس نے اس طرح تسلی کرنی ہے اس کی یہ بھی تسلی ہو جائے گی، 9 کے 9 روزے۔ اور دوسری چیز، ویسے تو سارے اعمال کے اندر محنت کرنی چاہیے،